الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 79 سے ہم نے کیا سیکھا اس کا ذکر ہم کر رہے تھے، اور اب تک ہم نے 4 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ 2 باتیں رہ گئی ہیں، وہ آج انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ 5ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نتیجے کو ایک سبب اور وجہ کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے، چاہے وہ اچھا نتیجہ ہو یا برا نتیجہ ہو، اس کا جو سبب ہے اس سبب کے ساتھ ہی اللہ نے رکھا ہے کہ بغیر کسی سبب کے اللہ رب العالمین کوئی نتیجہ آپ کو دے دے گا۔ یعنی اچھا نتیجہ آپ کو مل رہا ہے تو اس کا بھی ایک سبب ہے، اور برا نتیجہ اگر آپ کو مل رہا ہے تو اس کا بھی ایک سبب ہے۔ سبب کے ساتھ اللہ نے نتیجے کو، رزلٹ کو جوڑ کر رکھا ہے۔ جیسے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں یہ بتایا کہ فویل لہم، ان کے لیے خرابی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ تو ہلاکت، بربادی اور خرابی یہ نتیجہ ہے، یہ انجام ہے، لیکن اس کا سبب ہے۔ سبب کیا؟ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے کچھ باتیں لکھ لیتے اور لکھنے کے بعد یہ کہہ دیتے یہ اللہ کی طرف سے، جو اللہ نے کہی نہیں ہوتی۔ تو ان کا لکھنا اور یہ کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ سارا کچھ سبب ہے، اور اسی سبب کی وجہ سے اللہ نے ان کا نتیجہ کیا نکالا؟ فویل، ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے یہ دنیا کو اسباب پر رکھا ہے۔ جیسا سبب انسان اپنے اختیار سے اختیار کر لیتا ہے، اس کے حساب سے اس کا نتیجہ نکل کر آتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ سے ہمیں علت، اسباب اور وجہوں کا ثبوت ملتا ہے کہ انسان جس طرح سے وہ سبب اختیار کرے گا، نتیجہ بھی اسی طرح آئے گا۔ تو وعید جو ہے، وعید دم کی، یعنی ہلاکت کی، بربادی کی جو یہود کو ملی ہے، ان کے سبب انہوں نے اختیار کیا تھا، اس وجہ سے ملی۔ اور اس سے پہلے جو ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بدلہ عمل کے مطابق دیتا ہے۔ معنی اس کا ہے کہ عمل کی مقدار جتنی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین بدلہ بھی اسی مقدار میں دیتے ہیں، اسی مقدار میں برابر جتنا ہوتا ہے عمل، اس کے حساب سے اللہ دیتے ہیں۔ اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سبب اختیار کرنے کی وجہ سے نتیجہ نکلتا ہے۔ تو یہ 5ویں بات ہوگی۔ 6ٹھی اور آخری بات بہت غور سے سنیے گا، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایسی بات کہنا بغیر علم کے جو اللہ نے کہی نہیں ہے، تو اس کی سزا 3 باتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بول دینا کہ اللہ نے یہ کہا ہے، حالانکہ اللہ نے نہیں کہا، بغیر علم کے۔ تو ایک عمل یہ ہوا، بولنے کا عمل۔ دوسرا لکھ کر، کہ انسان خود سے کوئی چیز لکھے، جیسے کہ یہود کیا کرتے تھے، اور لکھنے کے بعد لوگوں کو دکھاتے کہ دیکھو اللہ نے یہ کہا ہے۔ تو 2 ہو گیا۔ ایک میں صرف بات ہوئی، زبان سے ایک عمل ہوا کہ اللہ نے کہا ہے، اور ایک لکھ کر بتانا، یہ عمل ہو گیا۔ اب ان دونوں کے ذریعے وہ کچھ کماتے تھے، تو یہ تیسری چیز ہو گئی، کمائی۔ تو یہ تینوں باتوں میں وہ گنہگار ہوئے۔ بول کر بھی گنہگار ہوئے کیونکہ اللہ نے وہ کہا نہیں ہے، لکھ کر بھی گنہگار ہوئے، اور یہ دونوں عمل کر کے جو انہیں حاصل ہوا، اب وہ چاہے دنیا کی سرداری ہو، چاہے دنیا کا مال ہو، یا کوئی منصب اور عہدہ مل گیا ہو انہیں، یہ ساری باتیں کمائی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ یہ کمائی ہوتی ہے۔ تو لہذا انسان اس بولنے کی وجہ سے بھی گنہگار ہوا ہے، اور اس عمل کی وجہ سے جو لکھ کر انہوں نے اپنی قوم کو دکھایا، اس کی وجہ سے بھی گنہگار ہوا۔ اور تیسرا علماء نے بتایا کہ ان تمام چیزوں کا جو نتیجہ ان کو نکل کر آیا، جو کمائی ہوئی، اس کی وجہ سے بھی گنہگار ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان اگر کوئی ایسا عمل کرے جو حرام ہے، جیسے دھوکہ دینا، جھوٹ کے ذریعے کوئی چیز کرنا، اور پھر اس کی وجہ سے ان کو کچھ مال ملے، تو اس مال اور کمائی کی وجہ سے بھی وہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو 3 باتیں یاد رکھیں انسان ایک عمل میں کرتا ہے۔ ایک تو اس کی زبان چلتی ہے، اگر غلط چل رہی ہے تو اس پر وہ گنہگار ہوتا ہے، اور اگر وہ عمل میں لایا گیا ہے، جیسے کہ یہود لکھ کر بولتے تھے، تورات لکھی ہوئی تھی ان کے پاس،
اس میں وہ اپنی طرف سے ادھر ادھر کر کے دکھاتے تھے، تو یہ عمل ہو گیا، اس کی وجہ سے بھی گنہگار ہوئے۔ اور یہ دونوں چیز کر کے وہ کیا کرتے تھے؟ کمائی حاصل، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس کے ذریعے وہ تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں۔ تو تھوڑی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ دنیا آخرت کے اعتبار سے تھوڑی ہے، لیکن ان کے لیے بہت بڑی تھی وہ۔ آج دیکھیں نا، انسان کی نظر میں دنیا کتنی بڑی ہے، کتنی زیادہ اس اہمیت ہے دنیا کی اس کی نظر میں، کہ اس کے لیے اللہ کی نافرمانی بھی کرنے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ بھائی دنیا کماؤ، کس نے منع کیا؟ لیکن حرام طریقے سے اللہ کی نافرمانی کر کے، یہ بات بالکل سمجھ میں بھی نہیں آتی، عقل میں بھی نہیں آتی یہ بات کہ انسان دنیا کے بنانے والے کی نافرمانی کر کے دنیا کمائے۔ یہ وہ کرتے تھے۔ تو جو بھی حاصل ہوتا ہے حرام کام کر کے، اس کی وجہ سے بھی انسان کیا ہوتا ہے؟ گنہگار رہتا ہے۔ اگر حرام کام کر کے کچھ چیز کمایا ہے تو اس کی وجہ سے بھی انسان کیا ہے؟ گنہگار ہے، کیونکہ وہ کمائی حرام طریقے سے اس کے پاس آئی ہے۔ لہذا انسان کو ان تینوں چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ یہود کا تذکرہ اتنا اس لیے کیا گیا ہے کہ مسلمان خاص طور پر اس سے عبرتیں لے، اس لیے لیں، یہود کا ذکر اس لیے، اور ہم آیات کو اسی طرح تفصیل سے لے رہے ہیں تاکہ ایک ایک بات ہم غور سے لے کر چلیں۔ اس لیے قرآن کی جو تفسیر یہاں بیان ہو رہی ہے وہ بالکل اسی طرح بار بار ریپیٹ کر کے بیان ہوگی، تاکہ قرآن کو اسی انداز سے ہم سمجھنے کی اپنے اندر مزاج پیدا کریں۔ اس لیے آپ دیکھیے تفسیر کے دوران بھی باتیں آتی ہیں کبھی کبھی، اور پھر آخر میں جب ہم آیات کو الگ الگ نقطے کی شکل میں جب بیان کرتے تو اس میں بھی یہ بات آتی ہے۔ تو یہ بات اس طرح سے ریپیٹ کر کے بار بار اس لیے آتی ہے تاکہ انسان سوچنے پر مجبور ہو اور اپنی اصلاح کرتا رہے۔ اگر وہ چیزیں ہیں تو، نہیں ہیں تو اللہ کا شکر بھی ادا کرتا رہے کہ ہمارے اندر یہ باتیں الحمدللہ نہیں ہیں۔ تو یہ 6 باتیں تھیں جو اس آیت کریمہ سے معلوم تھی۔ آج اس کا سلسلہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف اگلے درس میں چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں یہود کی تمام صفات سے رب العالمین تو ہمیں علم کے مطابق دور رہنے کی توفیق عطا فرما، قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق اپنے عقیدہ، ایمان اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔